السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، برحق پیدا کیا ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے، تُجْزَى بدلہ دیا جائے اس چیز کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ مشرکین یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور برے کی زندگی، موت، آخرت برابر کر دے، تو یہ تو ناممکن ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ تو پھر اس آیت میں یہ بات ذکر کی کہ ارض و سماوات کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رہ کر جن اور انسان جو بھی عمل کریں گے، قیامت کے دن اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی زمین اور آسمان کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ ایک عمل کی جگہ ہے، یہاں عمل کیا جائے اور پھر آخرت میں اس کا اجر لیا جائے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَلَا عِلْمٍ، کیا بس تو نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ، جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو، ہواہ، اپنی خواہش کو اپنا معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم پر، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیا ہے اس کی نظر پر، اس کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بعد، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے، یعنی اللہ کو معبود نہ سمجھے بلکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، دل کرے تو سو جائے، دل کرے تو اٹھ جائے، دل کرے تو حرام کھا لے، دل کرے تو حلال کھا لے، کسی کا حق مار لے، جھوٹ بول لے، دغا کر لے، فریب کر لے، پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھے، قرآن اور حدیث کو اہمیت ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنانے کی بجائے وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ جب میں اپنی خواہش پہ چلوں گا تو کسی دوسرے کے اوپر کیا گزرے گی، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی، نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میرا یہ دل ہے، اور یعنی من مانی کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتا ہے علی علم۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم کامل کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہدایت کی طرف اب نہیں آ سکتا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کے علم کی وجہ سے، یعنی اس نے جانتے بوجھتے ہوئے جب اس نے اللہ کا رستہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا تو پھر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اور یہاں یہ اس بات کی دلیل بھی ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی مہر لگاتا ہے، اللہ ہی آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دیا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جب اس کو علم تھا لیکن اس نے جانتے بوجھتے ہوئے غلط رستہ اختیار کیا، صحیح رستے کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے کانوں اور دل پر مہر تو لگنی تھی۔ یعنی جس طرح پتھر لگنے کے بعد درد ہوتا ہے، ایسے ہی انسان جب ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے پر چلتا ہے اور مسلسل چلتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا رد عمل نہیں ظاہر کرتے، بلکہ جب ایک شخص پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا دھچکا ضرور لگتا ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی آفت آئے گی، کوئی اور اس کے اوپر ایسی آزمائش آئے گی اس کی توجہ خالص کرنے کے لیے،
اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کے لیے، لیکن جب کوئی شخص اس چیز سے نصیحت نہیں پکڑتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی ڈھیل کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا تو پھر اس کے کانوں اور آنکھوں اور دل کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر مہر اللہ ہی لگاتا ہے تو بندے کا کیا قصور، یعنی غلط رستہ بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے مجرمین کو لمبی مہلت دی۔ سورہ یوسف کے آخر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی بعض دفعہ مہلت دیتے ہیں کہ جو اس وقت کے مجرم ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبیوں کے ساتھ مدد کا وعدہ ہی غلط ہے، اور انبیاء بھی یہ سوچنے لگ پڑتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی لمبی مہلت اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو پھر بھی بندہ نہیں ٹھیک ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل اور کانوں پر اور اس کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، یعنی جس کو اللہ رد کر دے اس کے غلط اعمال کی وجہ سے، تو بتاؤ کہ پھر اس کو کون ہے جو ہدایت کی پٹڑی پر چڑھا دے۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ یعنی سوچو اس بات کو کہ کب تم اللہ کی طرف آؤ گے، جب اللہ رد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی بڑا مہربان ہے کہ ایک مردود شخص بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہماری زندگی مگر صرف دنیا کی زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر صرف دنیا کی زندگی، یعنی اور کچھ نہیں ہے، ماہیہ اور کوئی چیز نہیں ہے، الا حیاتنا الدنیا، مگر صرف دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ یعنی ان لوگوں کے پاس آخرت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں، سوائے ہٹ درمی اور ضد کے، کہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ہے ہی موت و حیات کی جگہ، کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے، اور آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ اور جب پھر ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے تو پھر آگے سے کہتے ہیں کہ مرنے والوں کو اٹھا لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کہ جس کی بنا پر کہہ سکیں کہ آخرت نہیں برپا ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی۔ انہم الا یظنون، وہ نہیں ہیں مگر گمان کرتے، یعنی اگر ان کے دل میں گناہ کرتے وقت کوئی تھوڑا سا خوف آ جائے تو وہ اس کو اپنا ایک خام خیال سمجھ کے جھٹک دیتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے، جھٹک دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کے دل میں جب آخرت کا خیال آتا ہے تو وہ اپنے جرم کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کو خیال سمجھ کے جھٹک دیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیتیں، آیاتنا بینات، روشن واضح قسم کی آیتیں، ما کان حجتہم، نہیں ہوتی ان کی دلیل، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی آخرت کو جھٹلانے کے لیے ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کیونکہ قیامت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جو کسی نے بھی دیکھا ہی نہیں، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا انکار کرنے کے لیے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے ہی کچھ بھی نہیں، جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، صرف جس کو اللہ بیان کر رہا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ہم تو اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ تو یہ انتہائی ڈھیٹ ہو کر ڈٹھائی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تو تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ شعور نہیں، علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے اس بات کو۔ یعنی زندگی اور موت کسی اور کے طرف سے نہیں آتی، اگر کسی اور کی طرف سے ہو تو کم از کم جب کوئی شخص مرنے لگے تو اس کو کوئی بچا لے،
لیکن نہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہوتی ہے اور ہر قسم کی مشینری مریض کے اوپر فٹ ہوتی ہے، لیکن یکدم اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں آ کر ہر قسم کے ملحد، کافر، مشرک کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ صرف یہ اللہ ہی ہے جس کی قدرت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اگر اللہ زندگی نہیں دیتا تو پھر بے اولاد کیوں ہیں؟ وہ کیوں خاک چھانتا پھرتا ہے؟ وہ بھی بنا لے بچہ، جس طرح اولاد والوں نے بچے بنائے ہیں پھر وہ بھی بنا لے۔ یہاں آ کر بندہ مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہیں مارتا ہے، وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس دن کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل لوگ خسارہ پا جائیں گے۔ یعنی اب تو یہ مانتے نہیں، اب تو یہ دینداروں کو غلط کہتے ہیں، لیکن قیامت کے برپا ہوتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ گھاٹا پانے والے یہی لوگ ہیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں اس چیز کا بدلہ دے دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس برپا ہونے والے دن کا خوف اس قدر ہوگا اور اس کا ڈر اس قدر ہوگا لوگوں کے دلوں میں کہ اس کے رعب و دبدبے سے لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور گھٹنوں کے بل ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے نامہ اعمال کو کھول دے گا اور فرمائے گا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق کے ساتھ بولے گی، یعنی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو غلط ہو، جس کو جھوٹ کہا جا سکے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھ لیتے تھے اس چیز کو جو تم عمل کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی اوپر گواہی کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ ہم تمہارے نامہ اعمال اس لیے لکھوا لیتے تھے، لکھ لیتے تھے کہ تمہیں قیامت کے دن انکار کی صورت میں دکھا دیے جائیں۔ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھ لیتے تھے اس چیز کو، ما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے تھے، یعنی فوراً۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور زیادتی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، انسان کی نافرمانی، اس کو فوراً نہیں لکھتے، بلکہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کو ڈھیل دو، مہلت دو، شاید توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ کی بجائے توبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، پس ان کو داخل کرے گا ربهم، ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے واضح قسم کی کامیابی، یعنی ظاہری علی الاعلان جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال صالح کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے بارے میں جنت کو یہ کہا کہ انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ساتھ اپنا رحم اس پہ نازل کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کہا کہ انما انت عذاب اعذب بک من اشاء من عبادی، کہ بے شک تو عذاب ہے اور میں تیرے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا۔ پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔
تو انسان کے عمل صالح کے مطابق اللہ کی رحمت یقیناً اس شخص کو ڈھانپ لے گی جو نیک عمل کر کے دنیا سے جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کیا پس تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، پس تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم قوم تھے۔ یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اور بعض آیات و احادیث کے مطابق ان جہنم کا دروغہ ان کو ڈانٹ کر پوچھے گا کہ کیا اللہ کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، تکبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے معمولی سمجھ کے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ تمہاری وضاقتہ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری بول چال تمہاری مرضی کے مطابق رہی، تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا، تو پھر اب تم اپنے جرم کا بدلہ چکھو۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم ایک مجرم قوم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب دنیا میں یہ بات کہی جاتی تھی إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم اس کو نہیں گمان کرتے، إِلَّا ظَنًّا، مگر ایک خیال، ایک وہم، اور ہم اس کا یقین نہیں کرنے والے۔ یعنی دنیا میں تم قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے تھے اور نہ اس پر یقین کرتے تھے، نہ اس کے لیے تیاری کرتے تھے، بلکہ تم یہ کہتے تھے کہ وہ تو ایک خیالی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی سیئات ما عملوا، ان کے اعمال کی برائیاں، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اب جو قیامت کے بارے میں نرمی دکھا رہے ہیں، یہ ان کی یقین کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب ان کو اپنی سزا نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، ورنہ اب بھی یہ لوگ گناہ سے پلٹنے والے نہیں ہیں، تو اب ان کو وہی عذاب گھیر لے گا جس کا یہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کہہ دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہہ دی جائے گی کہ آج نسیناکم، ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، یعنی تم اس قیامت کے دن کو بھول گئے اور ہم تمہیں جہنم میں پھینک کے بھول جائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ تمہارے لیے اس لیے ہے کہ اتخذتم، تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق پکڑا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، بس اس دن نہ وہ جہنم سے نکل سکیں گے اور نہ ہی ان کو توبہ کی اجازت دی جائے گی، یعنی ان سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ اب وہ توبہ کریں۔ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق کرنا، اب دیکھیں کہ ایک تو مذاق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح لوگ داڑھی والے کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، پردے والے کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، کسی کی سادگی پر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے نماز پڑھنے پر مذاق اڑاتے ہیں، اگر کوئی گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ چھوڑ کر نقصان اٹھا لیتا ہے تو اس پر مذاق اڑاتے ہیں، حلال کھانے والے کا مذاق کیا جاتا ہے، مجموعی طور پر مسلمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یعنی ہمارے لوگ، ہم خود مسلمان، ان لوگوں کو ذی قدر سمجھتے ہیں جو دنیا کی تعلیم اور ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو مذاق یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو اللہ کا حکم سنایا جائے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس طرح سے نہ کرو، ایسے کرو۔ مثلا خواتین کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ پلکنگ نہ کریں، تھریڈنگ نہ کریں، یا اور بے پردہ نہ نکلیں، یا جوڑا نہ بنائیں، تو وہ پھر الٹ کر وہی کام کرتی ہیں جس کام
کے منع کا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے۔ تو یہ بھی مذاق اڑانے کی ایک صورت ہے کہ جب ہم نے ایک بات سن لی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے ہمیں منع کر رہے ہیں، لیکن اس کے سننے کے باوجود پھر سود لیا، پھر جوا کھیلا، پھر شراب پی، پھر وہ غلط کام کیے جن کاموں سے ہمیں اللہ نے منع کیا تھا، تو یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج نہ یہ جہنم سے نکلیں گے، نہ ہی ان سے توبہ مطلوب ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اگر یہ دنیا نہیں تھی تو پھر بھی تعریف اسی کے لیے تھی، اگر یہ دنیا ہے تو پھر بھی اس کی تعریف ہے، اگر یہ جہان ختم ہو جائے گا وہ پھر بھی قابل تعریف ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس کو کوئی بھی مجرم اکیلا ہو یا پوری قوم مل کے بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تعریف والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ اٹل اور نافذ ہو جانے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک پروگرام بنائیں تو لوگ مل کر اس کو نافذ نہ ہونے دیں، نہیں، اللہ قابل تعریف ہے کہ وہ جو بھی پروگرام بناتا ہے، کسی کو بچانے کا، کسی کو ہلاک کرنے کا، کسی کو عطا کرنے کا، کسی سے چھین لینے کا، اس کا ہر پروگرام مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے غلبے اور اس کی حکمت کو سمجھیں اور اس کا ڈر اپنے دلوں میں اس طرح سے بسا لیں کہ ہمارے پورے جسم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔